کمال ہے اکبر، کمال ہے اکبر، کمال ہے اکبر، کمال ہے اکبر۔ حسین ذات کی حد خیال ہے اکبر، مصور ازلی کا کمال ہے اکبر، فقط جمیل نہیں ہے جمال ہے اکبر، مثال یہ کہ نبی کی مثال ہے اکبر، یہ اپنی اصل میں اصل اصول جیسا ہے، پسر حسین کا بالکل رسول جیسا ہے، کمال ہے اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں سیدہ صبوحی امیر کربلا معلیٰ سے ایک بار پھر شعبان معظم کی فضیلت کے لحاظ سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کی تاریخ کے لحاظ سے جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آج کی شب اتنی بابرکت شب ہے، اتنی خوشیوں بھری شب ہے۔ آج 11 شعبان کی شب ہے، یعنی کل جو صبح نمودار ہوگی، خوشیاں مولا حسین آقا حسین کی آنگن میں بکھر جائیں گی، اور آج کی شب جو منسوب ہے وہ شہزادہ علی اکبر کی ولادت سے منسوب ہے۔ یہ وہ باب الحوائج در ہے کہ آقا حسین جو بھی اپنی حاجتیں آج کے دن مانگتا ہے، جو بھی 11 شعبان کی شب میں، 11 شعبان کے دن میں جو بھی حاجت مولا حسین سے طلب کرتا ہے، شہزادہ علی اکبر کا صدقہ مانگتا ہے، تو شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں مولا حسین اس کی حاجتوں کو ضرور پورا کیا کرتے ہیں۔ بس اسی خوشی کے موقع پر میں آپ سب مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور اپنے آقا حسین اور شہزادی ام لیلہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو تیزی سے آگے کی طرف لے کر بڑھتی ہوں کہ یہ شعبان معظم جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے درمیان بیان کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کا وہ درخت جو دنیا میں جس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں، جسے شجرہ طوبہ کہا جاتا ہے، وہ شجرہ طوبہ کی شاخیں اگر ہم غور کریں، دیکھیں تو پے در پے یہ آنگن مصطفیٰ میں خوشیاں جو آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم اس شجرہ طوبہ کی ان شاخوں کو بھیج رہا ہے، دنیا میں بکھیر رہا ہے ان کی ولادتوں کی خوشی میں۔ اور جب ان کی ولادتوں کے ایام آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت پر غور کیا جاتا ہے کہ ان کی سیرت کیا تھی، یہ اتنے مشہور کیوں ہوئے، یہ اتنے نامور کیوں ہوئے، یہ اتنے باب الحوائج در کیسے بن گئے۔ تو جب ان کی سیرت پر ہم غور و فکر کرتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں، تو پروردگار عالم نے جسے سیرت نبوی کی طرح سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو جو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ یہ جتنے بھی شجرہ طوبہ کے پھول آ کر کھلے ہیں اس مہینے میں، ان کی سیرت کو ہم زیادہ سے زیادہ ان کے دنوں سے منسوب کرتے ہوئے اسے دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور پھر اپنی زندگیوں میں ان کی سیرت کو لانے کی کوشش کریں۔ شہزادہ علی اکبر وہ ذات ہیں کہ جنہیں آقا حسین نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں طلب کیا، پروردگار عالم مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے شبیہ کی مانند ہو، جو جب اٹھے اور چلے اور پھرے تو لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ یہ دیکھو یہ محمد مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ وہ شہزادہ پروردگار عالم نے 11 شعبان کو آقا حسین کی آغوش میں دیا ہے کہ جسے دیکھ دیکھ کر حسین جیا کرتے تھے۔ اور حسین فرماتے ہیں، میرے آقا حسین نے فرمایا کہ جب کبھی میں اپنے نانا کو بہت زیادہ یاد کیا کرتا تھا، مجھے میرے نانا کی بہت زیادہ یاد آیا کرتی تھی، تو میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا کہ میرے نانا کے چہرے کی مجھے زیارت ہو جائے۔ جب میں اپنے نانا کے چہرے کو چومنا چاہتا تھا تو میں علی اکبر کے چہرے کو چوما کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ایسا فرزند پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، وہ شان ہے علی
اکبر کی کہ یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، پروردگار نے علی اکبر بنا دیا۔ نانا سے تھی جو خاص محبت حسین کو، اکبر کو اللہ نے شبیہ پیمبر بنا دیا۔ اللہ اکبر، بالکل شبیہ رسول خدا تھے۔ اور اس کی مثال ہمیں روایات میں ملتی ہے کہ کس طرح سے شہزادہ علی اکبر رسول خدا کی شبیہ تھے کہ جب کربلا معلی میں ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی ہے، آواز بھی بالکل محمد مصطفیٰ جیسی تھی شہزادہ علی اکبر کی، اور جب گلدستہ اذان پر آ کر اذان دی ہے علی اکبر نے، تو جو مخالف تھے، جو یزیدی فوج تھے، ان کے لوگ ایک مرتبہ چونک گئے اس آواز کو سن کر، اور انہوں نے پکار کر کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میدان میں رسول خدا تشریف لے آئے ہیں۔ اور جب شہزادہ علی اکبر ایک مرتبہ نقاب کو ڈالے ہوئے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں اور ایک مرتبہ نقاب کو اپنے چہرے سے ہٹایا ہے شہزادہ علی اکبر نے، تو فوجیں پیچھے کی طرف دوڑ گئیں۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا یہ شروع کر دیا کہ ہم رسول خدا پر تلوار کیسے اٹھائیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم رسول خدا کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اور یہ کردار علی اکبر ہے۔ دیکھیے، تعریف اس شخص کی سب کریں، لیکن جو دشمن تعریف کرتا ہے نا، وہ اصل میں تعریف ہوا کرتی ہے۔ جو حاسد تعریف کرتا ہے نا، اصل میں تعریف وہ ہوا کرتی ہے۔ یہ شہزادہ علی اکبر کی کردار نے بتایا کہ جب امیر شام نے ایک مرتبہ اپنے جتنے بھی چاہنے والے اس کے قریب تھے، اس کے درباری تھے، دربار میں موجود تھے، ایک مرتبہ ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ کیا سمجھتے ہو تم کہ اس تخت کا، اس خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے اس کی تعریف کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اس کا حقدار، اس خلافت کا حقدار؟ تو ایک مرتبہ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، یہ دشمن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو تعریف کر رہا ہے شہزادہ علی اکبر کی، کہا کہ تم نے اس شہزادے کو نہیں دیکھا، تم نے حسین کے اس بیٹے کو نہیں دیکھا جو شبیہ رسول ہے، جو در حقیقت اس تخت و تاج کا مالک بننے کے لائق ہے، جو کہ اپنی سخاوت میں، اپنی بصیرت میں، اپنی رفتار میں، اپنے گفتار میں جو بالکل محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اصل حقدار وہی ہے اس خلافت کا۔ اللہ اکبر، یہ ایک دشمن ہو کر جو تعریف کر دے، اصل تعریف وہی ہوا کرتی ہے۔ اور شہزادہ علی اکبر ہمیں اپنی اس 18 سال کی زندگی میں، اس چھوٹی سی زندگی میں اتنا بڑا پیغام دے کر جا رہے ہیں، اتنی بڑی سیرت ہمیں دے کر جا رہے ہیں، اتنے بڑے اعمال ہمیں دے کر جا رہے ہیں کہ جب وقت کا امام ساتھ ہو تو زندگی کیا ہے؟ زندگی کچھ نہیں ہے۔ یہی شہزادہ قاسم نے ہمیں زندگی کا ایک فلسفہ سمجھا دیا۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ کہ شہزادہ قاسم سے جب سوال کیا گیا تھا تو شہزادہ قاسم سے پوچھا ان کے چچا نے کہ قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو کہا موت کو میں زندگی سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ اور نوجوانوں کو جناب علی اکبر کیا مقام دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی سیرت سے کہ جب اپنے وقت کا امام ہو تو اصل زندگی وہی ہوتی ہے، جب تمہارے وقت کا امام تمہارے سامنے ہو۔ یہ میرے آقا، میرے مولا، میرے شہزادہ علی اکبر ہمیں پیغام دے رہے ہیں اپنی سیرت سے کہ جب وقت کا امام ہو تو یہ جان لو کہ تم وقت پہ کہ امام کے سامنے حق پر ہو، اگر ان کے ساتھ ہو۔ اگر ان کے مخالف زندگی گزار رہے ہو تو یقیناً تمہاری زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اگر یہی زندگی، آپ دیکھیے اس سیرت سے ایک قول، ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنا ضروری سمجھتی ہوں، بالخصوص جوانوں کے لیے جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جو کمانے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زندگی میں ترقی حاصل کر سکیں، بہترین کالجز میں، بہترین یونیورسٹیز میں خواب رکھتے ہیں اپنا پڑھنے کا اور زندگی میں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم اتنی جدوجہد کیوں کر رہے ہو، کس مقام کو پانے کے لیے کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن شہزادہ علی اکبر اپنی زندگی کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ جوان کو کس طرح سے ہونا چاہیے، ایک جوان اپنی زندگی کو کس طرح سے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ موت برحق ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، ہر حال میں موت نے آنا ہے۔ لیکن شہزادہ علی اکبر کا کردار ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو پلٹ کر ہمیں موت کی طرف جانا ہے،
لیکن کیا ہی بات ہو کہ تم موت کو زندگی کی طرف پلٹ دو، نہ کہ اپنی زندگی کو موت کی طرف لے کر چلو۔ اللہ اکبر۔ کہ ایک روایت مجھے ملتی ہے کہ ایک مقام پر جب یہ قافلہ چلا ہے مولا حسین کا، تو ایک مقام پر مولا حسین نے جب اپنے خیام لگائے اور کچھ آرام کا ارادہ کیا، تو آرام کرنے لگے میرے مولا، تو قنوت کی میرے مولا پر چھا گئی۔ ایک طرف جناب شہزادہ علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف شہزادہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، جناب قاسم بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ آقا حسین کو ایک غنود کی چھائی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی میرے آقا حسین کی، چند ہی لمحوں کے بعد جب آنکھ کھلی ہے نا، تو میرا مولا حسین کہتا ہوا اٹھا، اللہ اکبر، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ 3 بار اس جملے کو دہرایا ہے میرے مولا نے۔ آگے بڑھ گئے، کہیں سے ابوالفضل عباس بڑھے ہیں، کہیں سے شہزادہ قاسم، اور ایک مرتبہ ایک جانب سے شہزادہ علی اکبر بڑے ہیں۔ بابا کے قریب آئے، کہا بابا کیا ماجرا ہوا کہ آپ ایک دم سے اس طرح گھبرا کر اٹھے اور آپ نے اس جملے کو دہرایا؟ تو ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے فرمایا کہ اے علی اکبر، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہم ایک صحرا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارے پیچھے ایک جوان ہے جو گھوڑا سوار ہے، اور وہ ہمارے قریب یہ صدا دیتا ہوا آ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی جانب پڑ رہا ہے، جبکہ موت اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر کیونکہ جانتے تھے لیکن پیغام دینا چاہتے تھے، ایک سوال کیا، بابا ہم حق پر ہیں؟ کہا کہ ہاں بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، اللہ اکبر، ہمارے لیے حق پر ہونا بہترین راستہ ہے۔ موت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اگر حق پر ہے تو موت بھی زندگی بنا دیا کرتی ہے۔ یہ علی اکبر کا کردار ہمیں سکھا رہا ہے کہ چاہے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہم جو آگے بڑھنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اگر ہمارا وقت کا امام یہاں نہیں ہے، اگر ہم حق کے ساتھ نہیں ہیں، یقیناً ہم اپنی زندگی کو موت پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے وقت کے امام کے حق کو سمجھتے ہوئے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہم اپنی موت کو کھینچ کر زندگی کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ کردار ہے شہزادہ علی اکبر کا، جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی زندگی گزارو تو حق کے ساتھ گزارو، اپنی زندگی گزارو تو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ گزارو، اور اس طرح سے گزارو کہ تمہیں موت بھی زندگی کا مزہ دے جائے۔ یہ شہزادہ علی اکبر کا کردار تھا ہمارے اعمال کو سدھارنے کے لیے، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا امام غائب نہیں ہے، ہم شاید اپنے امام کے سامنے سے غائب ہیں۔ یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اتنی گفتگو ان اعمال پر ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر آپ بہت دیکھ رہے ہیں، بہت اعمال بتائے جا رہے ہیں، اور ہم بہت خلوص نیت کے ساتھ اور رجوع قلب کے ساتھ کر رہے ہیں، یقیناً ہم کر رہے ہیں۔ اور خدا کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ کردار علی اکبر کے صدقے سے ہم سب کے کردار کو ایسا بنا دیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کا دیدار ان اعمال کے ساتھ کر سکیں، ان اعمال کو اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کریں اور ان کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ کہتے ہیں کہ ہمارا امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ جس دن ہم حاضر ہو گئے، ہمارا وقت کا امام ظاہر ہو جائے گا۔ جب بھی عبادت کے مصلے پر آئیں، اتنا رجوع قلب ہو، جب بھی کوئی اذکار پڑھیں، اتنا رجوع قلب ہو کہ ہمارے سامنے ہمارا وقت کا امام ہمیں نظر آ جائے، کہ ہم اپنے وقت کے امام کے پر جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے ان اعمال کو کر رہے ہیں، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے ہم یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اور یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری کہ شہزادہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے سے ہمارے جوانوں کو وہ کردار عطا ہوں کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اور ہم سب اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے حاضر ہو سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی اس میزبان کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔